اب کون تصدیق کرے؟ حضور کی تصدیق تو ابو بکر صدیق نے کی، اس لیے صدیق ہوئے۔ اب ابو بکر کی تصدیق کون کرے؟ کہ کتنا ایک عجب واقعہ تھا نا۔ ابھی ابو بکر اپنی بات کر کے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صدق ابو بکر، حضور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ابو بکر صدیق کی، وہو صدیق، کیونکہ یہ ہے ہی صدیق۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق ہے، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یار، حضور کے دلدار ابو بکر صدیق ہے۔ ہر موقع پہ آپ نے تن من دھن کی قربانی پیش کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ لاؤ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے راستے میں دو۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، ان کے ساز و سامان سمیت 100 اونٹ، کتنی بڑی بات۔ حضور مسکرائے، عثمان بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے پھر فرمایا لاؤ اللہ کے راستے میں دو۔ جنگ کی تیاری کرنا تھی، اس وقت کی سپر پاور روم سے ٹکر لینا تھی۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام دب کے نہیں رہتا، مسلمان ڈر کے نہیں رہتا، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، مسلمان ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ جو کافر کے آگے جھک جائے، جو کفر سے ڈر جائے، وہ مسلمان کہے گا۔ مسلمان مٹھی بھر ہوتے تھے، لاکھوں کی فوج کو روند کر گزر جاتے تھے۔ اپنے دل میں کوئی اسلام پیدا تو کرے۔ ہندوستان کی کیا اوقات ہے، امریکہ کی کیا حیثیت ہے، ہاتھ میں اگر توحید کی تلوار ہو، سینے میں اگر عشق رسالت کی حرارت اور طاقت ہو، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ محمد بن قاسم کتنی فوج لے کر آئے تھے، محمود غزنوی کے پاس کتنی فوجیں تھی، جب اسپین فتح کیا، یورپ کے دل پر حکومت کی، طارق بن زیاد کے پاس کتنے سپاہی تھے۔ عثمانیوں نے 700 سال، ترکی عثمانیوں نے 700 سال 3 بر اعظموں پر حکومت کی، پورے یورپ کو نکیر ڈال کے رکھا، یورپی کتوں کی طرح پاؤں چاٹا کرتے تھے عثمانی بادشاہوں کے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ محمد رسول اللہ کے عشق کی طاقت تھی۔ یہ آج جو یورپ بڑی باتیں کرتے ہیں نا، ہمارے عثمانی بادشاہوں کے تلوے چاٹا کرتے تھے۔ جرمن کا بادشاہ، برطانیہ کا بادشاہ کبھی عباسی خلیفہ کی منتیں کرتا تھا، کبھی عثمانیوں کی منتیں کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں اپنی تاریخ تو پڑھو، مسلمانوں کی تاریخ کتنی روشن ہے۔ اور یہ بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یہ ابو بکر صدیق اکبر نے رکھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جہاد کا دروازہ کس نے کھولا؟ ابو بکر صدیق اکبر نے۔ اگر صدیق اکبر جہاد کا دروازہ نہ کھولتے، مسلمان مکہ مدینے میں محدود ہو کے رہ جاتے۔ یہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے فتوحات عالم کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنا نائب و جانشین عمر کو بنا کر اسلام کو وہ عزتیں آپ نے دے دی کہ قیامت تک اسلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسلامی حکمران اپنے عللے تللے چھوڑیں، اپنی عیاشیاں چھوڑیں۔ یہ عرب کے حکمران شباب اور کباب اور شراب سے باہر نکلیں تو اللہ کی قسم ہماری مائیں پھر محمد بن قاسم پیدا کر سکتی ہیں، ہمارے گھروں میں پھر محمود غزنوی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ان کی حرام خوریاں ہمیشہ تو نہیں رہیں گی، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ کھینچے گا تو سارے کسبل نکال دے گا۔ صدیق اکبر کو حضور کے وصال پاک کے بعد صحابہ نے یہ کہا، فاروق اعظم نے کہا کہ آپ نرمی کریں، اتنی شدت نہ کریں، اتنی سختی نہ کریں۔ لوگ مشورے دیتے ہیں نا اپنے مولویوں کو کہ جی ہاتھ کھولا رکھا کرو،
صدیق اکبر کو بھی مشورہ دیا، سرکار ہاتھ اولا رکھو۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں تم سخت تھے، تم دب کر نہیں رہتے تھے، لوگوں کو دبا کے رکھتے تھے، اور اب اسلام کی باری ہے تو باتیں نرم کرتے ہو۔ یہ صدیق اکبر کا جواب تھا کہ جاہلیت کے دور میں بڑے سخت تھے، اب اسلام کی باری آئی تو نرم پڑ گئے ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہی ختم ہو چکی، حضور آخری نبی ہیں، حضور نے بھی پردہ فرما لیا، اب کوئی دین کے بارے نقص کی بات کرے اور میں بھی زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر نے کہا کوئی دین کے بارے نقص کی بات کرے اور میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، فرمایا حضور کے زمانے میں جو ایک رسی آتی تھی نا، کوئی وہ روکے گا میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا۔ ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ جنگ کی، زکوٰۃ کے منکروں کے ساتھ جنگ کی، اور دین اسلام کا جس قبیلے نے انکار کیا اس سے جنگ کی۔ کسی جہاد پہ مولا علی کو بھیجا، کسی جہاد پہ خالد بن ولید کو بھیجا، اور 2 سال کے مختصر سے عرصے میں آپ نے ریاست مدینہ کی ایسی مضبوط بنیاد باندھی کہ جس پر عمارت تعمیر کی عمر فاروق اعظم نے تو چین تک حکومت قائم ہوئی، افریقہ کے آخری کناروں تک حکومت قائم ہوئی، انڈونیشیا تک اسلام کا پرچم پہنچا، پوری دنیا میں رسول اللہ کا دین غالب آیا۔ یہ سارا احسان جناب صدیق اکبر کا، ورنہ وہ جو آفت کی گھڑی تھی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام کی شمع گل ہو جاتی، مسلمان ختم ہو جاتے۔ اسلام کو طاقت بخشی صدیق اکبر، قرآن کو جمع کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا صدیق اکبر نے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا نا، کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو، ہم اس کے محافظ ہیں، لیکن یہ حفاظت کروائی کس کے ہاتھ؟ ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ، عثمان غنی کے ہاتھ۔ رسول اللہ کے دین کو قیامت تک سر بلند کیا ابو بکر صدیق اکبر نے۔ آج محراب میں مسجد، ممبر، مدارس، خانقاہیں آباد ہیں، اللہ کی قسم یہ سارا فیضان ہے ابو بکر صدیق اکبر۔ اور یہ جنگ تبوک کے موقع پہ عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے لا کے باندھ دیے حضور کے سامنے، لاکھوں لاکھ کا نذرانہ حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ فاروق اعظم اپنی پوری دولت سمیٹ کے آدھی دولت اٹھا کے حضور کے قدموں میں لے آئے، اور ابو بکر صدیق آئے سارا کچھ اٹھا کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما بقیت لأہلک، ابو بکر سارا کچھ لے آیا، گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، کچھ چھوڑا ہے گھر میں؟ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ مسکرا کے کہا یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ اب قیت، حضور میں بہت چھوڑ آیا ہوں، بہت چھوڑ آیا ہوں، ایسی دولت چھوڑ آیا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ حضور وہ خزانہ اپنے بال بچوں کو دے آئے ہوں جو کبھی کم نہ ہوگا۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ، ابو بکر کے لیے، ابو بکر کی قیامت تک نسلوں کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کافی ہیں یا رسول اللہ۔ یہ ہے ابو بکر کا ایمان۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اب قیت لہم اللہ یا رسول اللہ، اللہ کافی ہے، کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کا نام اکیلے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لینا، یہی تو سنت صدیقی ہے۔ عرض کیے بقیت لہم اللہ ورسول، حضور میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ باقی ہے، حضور آپ باقی ہیں۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے مستقل کتابیں لکھی صدیق اکبر کی افضلیت کے بیان میں، اولیت کے بیان میں، ان کی شان و رفعت کے بیان میں ہزاروں صفحات اعلیٰ حضرت نے منور کر دیے۔
علم کی روشنائی سے، ایمان کی روشنائی سے، عشق کی روشنائی سے۔ اور انہی موتیوں میں جو اعلیٰ حضرت نے برسائے صدیق اکبر کی شان میں، سلام میں یوں موتی برسائے۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔